اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ۔ مرتضی شیر خدا مرحب کشا، خیبر کشا سرورا، لشکر کشا مشکل کشا، امداد کن۔ شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں چوتھے صحابی جناب حیدر کرار صاحب ذوالفقار حسنین کریمین کے والد بزرگوار، فاتح خیبر باب علم و حکمت، خلیفہ چہارم، امیر المومنین جناب سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی مبارک سیرت کے حوالے سے ایک بڑا ہی دلچسپ قصہ آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہما دونوں صاحبزادے اپنے والد بزرگوار سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک گود میں حرم کعبہ میں کھیل رہے تھے۔ حضرت علی نے کیا دیکھا کہ ایک آدمی غلاف کعبہ کو پکڑ پکڑ کر زور زور سے رو رہا ہے۔ آپ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ وہ فلاں آدمی جو حرم کعبہ میں اتنی زاروں کی تار رو رہا ہے اس کو ذرا بلاؤ تو صحیح، اس سے پوچھا تو جائے کہ اس سے معاملہ کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام پا کر وہ رونے والا آدمی گھسٹ گھسٹ کر آپ کے پاس آیا، چونکہ اس کی ایک سائیڈ فالج کی وجہ سے متاثر ہو چکی تھی۔ آپ نے پوچھا، ارے پیارے اتنی دیر سے تو کعبے کو پکڑ پکڑ کے رو رہا ہے، آخر تو نے اتنا کیا گناہ کیا کہ جس کی معافی نہیں مل رہی؟ اس نے کہا کہ امیر المومنین اصل میں معاملہ یہ ہے کہ میں گناہ بہت کیا کرتا تھا اور گناہوں پہ دلیر اتنا تھا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تھا۔ میرے والد محترم ایک بہت اچھے انسان تھے، مجھے گناہوں کی وجہ سے بہت ڈراتے دھمکاتے، مجھے کہتے کہ بیٹا گناہ نہ کیا کرو، مالک لم یزل گناہوں کی وجہ سے بہت ناراض ہوتے ہیں، لیکن میری بات سمجھ میں نہ آتی۔ آخرکار ایک دن والد محترم مجھے سمجھا رہے تھے، میں اٹھا، میں نے والد محترم کو گریبان سے پکڑا، زمین پہ دے مارا، زور زور سے تھپڑ مارنے لگا۔ آخرکار ایک مرتبہ میرے والد محترم اسی جگہ پہ کعبے کے اندر بیٹھ کر میرے لیے بد دعا کرنے لگے اور کہا کہ یا رب ذوالجلال، جس نافرمان بیٹے نے مجھے اذیت دی ہے خداوند قدوس اس سے بھی عذاب میں مبتلا کر دے۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجھے اللہ رب العزت نے اپنے والد کی بد دعا کی وجہ سے فالج میں مبتلا کر دیا اور میرا ایک مکمل حصہ اپاہج ہو گیا۔ اب میں رونے دھونے لگا، اپنے والد محترم کی بارگاہ میں عرض کی، والد محترم معاف کیجئے، آئندہ ایسا نہیں کروں گا، خدا نے تو مجھے پکڑ لیا ہے، خدا کی پکڑ سے چھڑوا دیجئے۔ والد محترم تھے، دل شفقت سے بھر آیا، مجھے معافی دلوانے کے لیے مجھے کہا کہ معافی ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ میرے ساتھ چلو، وہیں اسی جگہ پہ جا کر جس جگہ پہ میں نے تیرے لیے بد دعا کی تھی وہیں دعا کروں گا، اللہ تمہیں شفا یاب کر دے گا۔ ہم دونوں باپ بیٹا اونٹنی پہ سوار ہو کر آ رہے تھے کہ حرم کعبہ میں آ کے دعا کریں اللہ مجھے صحت عطا فرما دے، لیکن راستے میں اونٹنی بدک گئی اور میرے والد محترم زمین پہ گرے، اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن والد محترم نے یہ بات ضرور کہی تھی کہ وہاں جا کے معافی مانگیں گے تو اللہ معافی عطا فرما دے گا۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے یہ درد بری داستان جب ایک نوجوان کی زبان سے سنی تو آپ کا دل بھی نرم ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی تیرے باپ نے تجھے معاف کر دیا ہے تو پھر پریشان نہ ہو، اللہ رب العزت تجھے شفا یاب کر دے گا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا فرما کے خداوند قدوس کی بارگاہ میں دعا کی، یا باری تعالیٰ اگر یہ نوجوان سچا ہے مجھے معاف فرما دے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دعا مانگ کر آپ نے فرمایا قم، اور فوراً سے پہلے وہ جو اپاہج تھا فالج مبتلا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت علی کی دعا کی وجہ سے اس کو تندرست فرما دیا اور وہ ہنستا کھیلتا کھڑا ہو گیا اور اپنے قدموں پہ چلنے لگا۔ کیا کہنے مولا علی شیر خدا کے۔ ایک مرتبہ ایک طرف کافروں کا ہجوم، ایک طرف مولا علی اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک فقیر آیا، فقیر نے سوال کیا کہ مجھے کچھ خدا کے نام پہ دے دو۔ کافروں کے پاس گئے، کافروں نے کہا ہم خدا کو کوئی نہیں مانتے، وہ مومنوں کا امیر المومنین بیٹھا ہے اس کے پاس جاؤ سوال کرو، کچھ دے دیا تو ٹھیک ہے ورنہ ہماری جان چھوڑو۔ وہ فقیر کافروں کی طرف سے مایوس لوٹتا ہوا بارگاہ امیر المومنین میں پہنچا، سوال کیا، آپ نے فرمایا ہتھیلی آگے کرو۔ وہ فقیر اپنی ہتھیلی آگے کرنے لگا۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنی مبارک زبان سے 10 یا کم و بیش مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کی ہتھیلی پہ پھونک مار دیا اور فرمایا کہ اس وقت تک اپنی ہتھیلی کو ہرگز نہ کھولنا کہ جس وقت تک تم ان کافروں کے مجمع میں نہ پہنچ جاؤ، وہاں جا کے کھول دینا، اللہ نواز دے گا۔
वो फकीर हस्ब वादा वहां से चला। इधर से काफिर हंस रहे थे कि भला फूकों से भी मामला दुरुस्त हो जाते हैं, फूकों से भी भला पैसे मिलते हैं कोई। लेकिन उसका तो इरादा पुख्ता था, अल्लाह की बारगाह में यकीन कामिल था। वो हंसता हुआ काफिरों की मजमा में गया। जैसे ही उसने मुट्ठी खोली, क्या देखता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम की मुबारक जुबान से दरूद पाक पढ़ने की बरकत से उसकी हथेली में सोने का सिक्का पैदा फरमा दिया। फिर लोग कहते हैं कि अल्लाह वालों की फूंकों में असर नहीं होता। और तो करें कि यहाँ हजरत अली एक फूंक मारते हैं तो सोने का सिक्का पैदा हो जाता है। वही अली एक बुजुर्ग के लिए, गुनाहगार के लिए दुआ करते हैं तो मालिक फालिज से शिफा अता फरमा देता है। क्या कहने मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम के। फिर क्यों ना मुश्किल कुशा कहूं तुम्हें, क्यों कि बिगड़ी तुमने मेरी बनाई है।